بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی اور محیب قسم کا انسان ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر آنے والوں کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص کے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں زہر و جواہرات سے بھری ہوئی ہو اور ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا۔ چنانچہ تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مومن نے جواب دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ہی کا ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ اچھا، ایک دیگ میں پانی کھلا کر اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے ہوئے پانی میں اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہ کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور 40 روز کے بعد کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے۔ مومن نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، میرا مقصد تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہنے لگے کہ اچھا، اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مومن نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میرا ہاتھ چوم لو تاکہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میری پیشانی کو بوسہ دو۔ اس پر مومن نے جواب دیا کہ ہاں، یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ پس مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مومن کو ماں اس کے ساتھیوں سمیت اور مال و دولت دے کر رہا کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ چنانچہ جب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے لیے ہی مخصوص نہ کر لو، بلکہ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔
یہ سن کر مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ سچ یہ ہے کہ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔